اس لیے جو قومیں اپنے سفید بالوں کا لوٹا نہیں اٹھاتی انہیں سوائے وقت کے ضیاع کے اور رسوائیوں کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں، جتنی گلاٹیاں مار لیں، کچھ کنڈیاں پتر نہیں کھول سکتا تو جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ نہیں سمجھ سکتے سسرال کیا ہوتا ہے، اولادیں کیا ہوتی ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں۔ تو ادھر تو ایک جسم چلانا عذاب ہے، اتنے بڑے جمع غفیر کے اوپر غالب ہونے کے لیے سوچیں کیا کیا نہیں چاہیے ہوگا آپ کو۔ بڑا غور کیا میں نے اس حدیث کے اوپر، I have tried to ponder on this حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں بھیجا اللہ نے، کوئی اس روئے ارض پر لیڈر نہیں بھیجا انسانیت کا اللہ نے، الا راع الغنم، مگر وہ بھیڑ بکریوں کا ہی چرواہا تھا۔ بندہ کہ اونٹاں دا بھی چرواہا ہو سکتا سی، he could have been a shepherd of camels، مجھوں کا بھی چرواہا ہو سکتا تھا، گائے اور ان دوسرے جانوروں کا بھی چرواہا، بکریاں ہی کیوں، بھیڑ بکریاں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا بھلا سمجھ نہیں سکتی، بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، دور سے اپنا نقصان نہیں دیکھ سکتی، جلد باز ہوتی ہے، ایک نکلتی ہے پورا کنبر اس کے پیچھے تقلید کرتے نکل جاتا ہے، ایک کھوٹ میں جائے گی 50 اس کے پیچھے جا کے بڑھ جائیں گے، پھر وقت لگا کے کھاتی ہے کہ چرواہے کو بہت کردار دکھانا پڑتا ہے ایک بکری ایک بھیڑ کے ریوڑ کو سنبھالنے کے، اسے بھیڑیا دکھتا ہے، بھیڑ بھیڑیا نہیں دکھ سکتی۔ تو ادھر تو ایک اپنا جسم نہیں آدمی کنٹرول کر سکتا، آپ بات کرتے ہیں انقلاب کی، ایسے ٹیکے لگاتے ہیں آج لوگ انقلاب کے نام، ادھر اپنا آپ نہیں، اپنے آپ کے خلاف اعلان جنگ کریں آپ کہ میں یہاں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، دس از ویئر آئی سی مائی سیلف، تو یہ جنگ کا اعلان کر دے گا، اسٹریٹجک مینجمنٹ آپ کے اندر سے آپ کے خلاف ہو جائے گی، اور آپ کہتے ہیں میں لوگوں کے اوپر راج کروں گا، میں ان کی روحوں کے اوپر میرا سلطہ ہوگا، میرے حکم پر چلے گی قوم، میں محرکات پیدا کروں گا ان میں تحریک پیدا کروں گا، میں ان کے احساس پھیلا دوں گا۔ یہ بچوں کا کام نہیں ہے، اس لیے الفاظ تب تک تاثیر نہیں بن سکتے، فلسفہ تب تک احساس نہیں بن سکتا، نظریہ تب تک جسم نہیں بن سکتا جب تک وہ قربانیوں کی گھاٹی سے گزر کے جل کے کٹ کے مر کے گزرا نہ، اور بغیر استادوں کے اگر 40 پہ ہی پہنچ کے یہ گیان بانٹنا ہے لوگوں میں، تو پھر ہماری کاٹ کا کیا فائدہ؟ ہماری غلطیوں اور بربادیوں سے کیا سکھایا پھر ہم نے؟ تو فیل ہو گئے ہم کہ اگر ہمارا بچہ یہ کہتا ہے آج کہ میں تہاڈی گل نہیں سناں گا، میں بھی اوتھے ہی جا کے بربادی کر کے پھر آ کے میں تفکر کر کے بڑا علم و دانش دے باب قائم کروں گا، کی فائدہ پھر ساڈے علم؟ اس دروازے کے بعد 40-50 منٹ کے بعد میں نے بھی چلے جانا ہے، اور آپ کی بھی زندگیاں چلی جائیں گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ 40-50 منٹ گرم کرنا ہے تو ہم کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ یہ بتائیں نا، آسک یورسیلف، کہاں کھڑے ہو اپنی زندگی؟ ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی جن کو کیسے قائل کرے گا؟ اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، کیا درد ہے، کون سے خاموشیوں کے باب قائم کیے ہیں؟
کیونکہ جب وہ کاٹ کٹ رہی ہوتی ہے نا تو یہ کائنات رسپونڈ کرتی ہے آدمی کے وجود کے، یہ کائنات جواب دیتی ہے اس کی طرف سے. جو بولنے کی ضرورت تھوڑی ہوگی، اپنا فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت تھوڑی ہوگی. جو لوگ کسی کاٹ سے گزر رہے ہوں گے، کسی سفر سے گزر رہے ہوں گے، اصولوں، قواعد اور ضابطوں کے آگے اپنے نفس کی قربانیاں دے رہے ہوں گے، کچھ بننے بنانے کے اوپر اپنے آپ کے اوپر چھرے چلائے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے، انہیں بولنے کی ضرورت تھوڑی ہے. چپڑ 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 جو زبان چل رہی ہے نا آج، وہ مان لے، وہ قبول کر لے. شہرت گمنامیوں کے بعد آتی ہے بچے، اور بدنامیوں کے بعد بھی، ایسے نہیں ملتی ہے کسی کو. اور جتنا بھاگے گا نا اس کے پیچھے، جب تک دنیا کو قائل کرتا رہے گا نا کہ مینو منو، ہے دنیا نہیں مننے گی. جب تک طلاق نہیں دے گا نا اس کائنات کو تو، تب تک یہ تیرے پیچھے نہیں آئے گی. جا لگا لے زور اپنا. یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں، نہیں گرا سکتے اپنی دولت سے ہر انسان. ہاں اگر وہ سلسلہ، وہ ترتیب، وہ اصول، وہ رگڑ، وہ کاٹ، وہ خون، وہ گرمائش سے جس دن تو گزرے گا، سفر کر کے آئیں گے لوگ تجھ سے پڑھنے کے لیے. جمع غفیر ہوگا تجھے سننے کے لیے. جیسے ہمارے استاد جی کہتے تھے، ہمارے شیخ کہتے تھے، اینا علم پڑھی کہ جتھے تو بیٹھ جائیں اتھے جامعہ قائم ہو جائے. اینا پڑھ پتر، اینی محنت کر کہ تجھے اپنا علم نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ خود آئیں تیرے پاس پوچھنے کے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو اگر میری تمہید سے آپ کا توجہ میں نے حاصل کر لیا ہے تو موضوع پہ آ جاؤں میں. Are you all with me? مجھے تالیاں نہیں چاہیے. سیالکوٹ تو میرے باپ دادوں کا علاقہ ہے، خون اتنا ماٹھا کیسے ہو گیا؟ Are you all with me? You're still very slow right now. بہرحال آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں میں سیالکوٹ سے بلونگ کرتا ہوں؟ کیا بات ہے جی. شعبہ دا کیڑا بندہ ہے گئے تھے ماشاءاللہ. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ڈھکی سے ہیں. اینڈ مائی مدر بلونگ ٹو شاپ پورا. مائی نانا خواجہ محمد یوسف. اینڈ آئی لو یو سیالکوٹ. پوری دنیا میں جدھر بھی نام دیا ہے یہ میرے پرکھوں کی دھرتی ہے. اٹ ول آلویز بی ان مائی ہارٹ اینڈ آئی لو یو آل ویری مچ. مدعے پہ آتے ہیں جی. ابھی تیار ہیں؟ ہاں تونوں کی تو سیدھے ٹوکن پایا، شیخ آن ہو جائے گا. آئے نا ذرا آن کرو. Can you switch this on?